السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بھی بے تاج دولت سنبھال سکتے ہو تو پھر کسی بھی نماز کے بعد مکمل سورۃ کوثر سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھ لے تو انشاءاللہ ذاتی مکان، گاڑی، کاروبار اور بے تاج دولت غیب سے آ جائے گی۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج کا یہ قیمتی وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکات ہے کہ انشاءاللہ غیب سے آپ کی بگڑے کام سنورتے ہی جائے گی۔ اگر آپ کا بھی دولت کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ چل رہا ہے، یا گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، یا گھر میں بھائیوں کی لڑائی ہے، یا پھر ساس اور نند کے ساتھ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہے، اگر آپ سچ پر ہے پھر بھی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ بھی سمجھا کر تک گئے ہیں لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں سنتا، یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا منافع تو بہت زیادہ ہے لیکن روپے پیسوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، آپ بھی آج ہی اس وظیفے کو کر لے تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا بڑا معجزہ فرمائے گا، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں اور تمام تکلیفیں ختم ہو چلی جائیں گے۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے، اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیات مبارک کو پڑھنے والا انسان کو اللہ پاک کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور اسے غیب سے ہی مل جاتا ہے۔ آج میں آپ سب کو جنت کا خزانہ بتاتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ لوگوں نے ایک موقع پر پکار کر تکبیریں کہنی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، لوگوں اپنے جانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، یعنی اتنی بلند آوازے سے تکبیر نہ کہو، کیونکہ تم تکبیر کے ذریعے کسی بہرا یا غیر موجود کو نہیں پکارتے یا نہیں یاد کرتے، بلکہ اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے حال پر متعلق ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو یا تمہیں اسے بآواز بلند یاد کروا چاہے آہستہ آواز سے، اس کے لیے دونوں برابر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر پیاد تھا اور آپ نے دل میں یہ پڑھ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ بن قیس، یہ حضرت ابو موسیٰ کا نام ہے، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، یہ حدیث مستند ہے۔ میرا مشورہ تو میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہی ہے کہ وہ لازمی کرے تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں آئے۔ اللہ کرے کہ آپ کا دامن بھی خوشیوں سے بھر جائے۔ جو بھی آپ کے مسئلہ مسائل ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کے برکت سے اللہ پاک کی آپ پر خصوصی رحمتیں ہوں گے، لیکن شرط صرف اس کی یہ ہے کہ یہ وظیفہ صرف کسی بھی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ نماز کے بغیر اسے کریں گے تو یہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا۔ اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا لازمی حصہ ہے اور اسے آپ نے 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود پاک آپ نے ابراہیم درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بھائی کے پاس وقت تھوڑا سا ہے اور اس کو یہ درود پاک پڑھنے میں مسئلہ آتا ہے تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو بآسان آتا ہو، یا آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے تو آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورۃ کوثر مکمل پڑھنی ہے۔ قرآن پاک میں یہ سورۃ کوثر کے نام سے ہے اور ہم سب مسلمان اس سورۃ کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔
اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کو یہ سب طریقوں میں آج بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیوں آپ کے اوپر سے میرے اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہمیں غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ آپ نے صرف سورۃ کوثر کو صرف 41 بار اپنے سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، مکمل توجہ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف اور صرف آپ کے مقصد ہی ہونے چاہیے۔ جو بھی آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہے، جو بھی آپ کی صرف نیک اور جائز حاجتیں ہوں، آپ یقین ان کے حل کی نیت سے ہی یہ وظیفہ کریں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ وہ سب دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہی بیٹ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل دیکھتے ہی حل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کسی قسم کی قوت اور طاقت مگر اللہ کے مدد سے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے میں اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی کام بھی کرنے کی طاقت، ہمت اور قوت نہیں رکھتا ہوں۔ اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کے 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی یہ تعداد آپ نے 200 تک پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے استغفار پڑھنی ہے، یہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے سبحان اللہ یا رب الکریم، یا اللہ آپ کو اپنے جان کریم کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم سیاہگار ہے، گنہگار ہے، لیکن پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام ہم تجھ ہی اسے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو ہم سے جانے یا انجانے میں ہوئے، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں ہوئے یا پھر محفل میں ہوئے، ہم نادان میں سرزد ہوئے یا ہم نے جان بوجھ کر کیے۔ اے اللہ اپنے شان کرم کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کہیں کمی کوتاہی کو معاف فرما دے اور ہمارے نظر انداز اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔